اپنے سے 5 سال بڑی لڑکی جس کو وہ آپی کہتا تھا، دلہن بنی آج اس کی صحت سجا کے بیٹھی تھی۔ اس کے اندر بھانبڑ جل رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کو اپنے کمرے سے نکال باہر کرے، جو کتنے حق سے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ تیش کے عالم میں اس نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ 24 سال کا بھرے بھرے مسلس والا بھرپور توانا مرد تھا، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی بڑی ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے چھوئی موئی سی لگ رہی تھی۔ لیکن سامنے بیٹھی اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی اس کے حصے میں گھر والوں کے فیصلے کی وجہ سے آئی تھی۔ اس بات کا شدید قلق تھا اسے۔ وہ غصے اور جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا اور جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ الٹا کے سامنے اس کی روتی آنکھوں کو دیکھ پل میں اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ ان حسین آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اور کرب تھا۔ وہ دانت پہ دانت رکھے اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے مجھ پر نہیں آپ پر ظلم ہوا ہے۔ زبردستی میرے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ اسفی، وہ سسکتے ہوئے بولی، بھی تو کیا، اس کا نام، تم دوسری شادی کر لو۔ سہاگ رات کی سیج پر بیٹھی اس کی دلہن روتے ہوئے اسے دوسری شادی کی پیشکش کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنا سامان کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ اصفر نے گھر کے اندر قدم رکھا تو کچن سے کھانے کا ڈھیروں سامان ڈرائنگ روم میں لے جاتے دیکھ تھوڑا حیران ہوا۔ وہ جی، کنول بی بی کا رشتہ آیا ہے، مہمان آئے ہیں جی، انہی کے لیے، یہ آؤ بھگت کے لیے شاہ بی بی نے یہ سب اہتمام کروایا ہے۔ درمیانی عمر کی رضیہ، جو کہ شاہ حویلی میں ملازمہ تھی، تمام تفصیل اصفر کو دے رہی تھی۔ پھر سے رشتہ؟ لگتا ہے نہ ہی ہونے والی ہے۔ خیر ہمیں کیا؟ وہ موبائل پہ آئے میسج کو سین کرتا مسکرایا تھا۔ ہاں کل دیکھا تھا، کافی موٹی ہو گئی ہو شاید۔ وہ اپنی دوست عشا کو میسج کر رہا تھا۔ عشا اس کی بہت قریبی دوست تھی، جس سے پہلے تو اس کی صرف دوستی تھی، لیکن اب اسے لے کر وہ کافی حد تک سنجیدہ ہو گیا اور اب باقاعدہ اسے اپنے رشتے کی بات چلانا چاہتا تھا۔ جھوٹے، کب ہوئی میں موٹی؟ سب اتنی تعریف کرتے ہیں میری، سبھی مجھے کھلتا گلاب کہتے ہیں۔ جواباً بھی فوراً میسج آیا۔ گوبھی کا پھول کہتے ہوں گے۔ وہ اسے میسج کرتے تنگ کر رہا تھا کہ اسی لمحے اسے باہر سے شور شرابے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ اٹھتے ہوئے باہر نکلا۔ ایک بار کہہ دیا ہے کہ کمل کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ شاہ بی بی، ہم اپنی بیٹی کو خاندان سے باہر نہیں دیں گے۔ آپ کیوں ہر روز کسی نہ کسی کو بلوا لیتی ہیں؟ اکبر شاہ نے اپنے آپ کو قابو کرتے کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی کریں۔ وہ گھر کی بڑی تھیں، ان کی عزت و احترام سب پہ فرض تھا۔ اکبر شاہ، مت بھولیں کہ آپ کی بیٹی کمل 28 سال کی ہو گئی ہے، اور 2 سال گزرے تو جو رشتے آ رہے ہیں یہ بھی آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر خاندان میں جوڑ نہیں تو کیا ساری زندگی کنوارا بٹھا کے رکھو گے؟ شاہ بی بی کی بات پر اکبر صاحب نے لب بھینچے۔ بٹھا لوں گا گھر، پوری زندگی بٹھا سکتا ہوں، بھوکا نہیں ماروں گا، لیکن کسی بھی غیر خاندان میں اپنی بیٹی کو نہیں بیاہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اکبر شاہ جس قدر تیش کے عالم میں بولے، سبھی چپ ہو کر رہ گئے، جبکہ دروازے کی اوٹ میں چھپی کنول کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اکبر شاہ اپنی بات کہتے گھر سے نکل گئے، جبکہ سب کی نظریں اب شاہ بی بی پر تھیں، اور وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتی رہ گئی۔ بیٹیوں کو بھلا کون ساری زندگی گھر میں بٹھا کے رکھتا ہے؟ وقت رہتے اپنے گھر کی ہو جائیں تو ہی سکون آتا ہے دلوں کو۔ وہ گہرا سانس بھر کے بولیں، جبکہ اصفر کی نظر اس لڑکی پر جا ٹھہری جس کے چہرے پر اس وقت ذرا بھی خوشی کی رمق نہیں تھی۔ حزن و ملال کا موسم آباد تھا۔ اصفر بھی سر جھٹکتا واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا اس معاملے سے بھلا کیا تعلق؟ اور یہ تو ہر دوسرے دن کا کام تھا۔ ہر دوسرے دن شاہ بی بی کسی نہ کسی کو حویلی بلوا لیتی، اس کی خوب آؤ بھگت کرتی، اور اینڈ پہ پھر وہی کچھ ہوتا۔ اکبر شاہ آ کر سب پر پانی پھیر دیتے۔ شاہ بی بی کے 3 بیٹے تھے، بڑے بیٹے اکبر شاہ اور ان سے 8 سال چھوٹے ضمیر شاہ اور 2 سال چھوٹے تنویر شاہ۔ بڑے بیٹے کی شادی صبا سے ہوئی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی کمل۔ بیوی کو کینسر ہوا تو وہ داغ مفارقت دے گئیں۔ اس وقت کمل 10 سال کی تھی۔ ضمیر شاہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا جنید شاہ تھا، جس کی شادی اپنے رشتے کی پھپھو کے گھر ہوئی، ان کی بیٹی شمع سے، جبکہ چھوٹے بیٹے کو اچانک ڈینگی ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ چھوٹے بیٹے تنویر شاہ اور عرصہ شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، اصفر شاہ، جو خاندان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور تھوڑا لاوالی، شوخ و چنچل سا اور جذباتی بھی انتہا کا تھا۔ ابھی یونیورسٹی جاتا تھا اور MSc کر رہا تھا اور سب کا لاڈلا تھا۔ اچھا، دل چھوٹا کیوں کر رہی ہو کمل آپی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
شمع نے کمل کو سمجھایا جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شمع مجھے نہیں شوق شادی کا، لیکن میں شاہ بی بی کو بھی انکار نہیں کر سکتی۔ روز یوں تیار ہو کر بیٹھ جانا جیسے میں اپنی بولی لگوا رہی ہوں۔ آؤ مجھے خرید لو، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ سچ میں شمع مجھے بہت برا لگتا ہے، دل کرتا ہے خود کو کہیں چھپا لوں، اور کبھی کبھی سوچتی ہوں ماما کی بجائے مجھے کینسر ہو۔ خدا کا واسطہ ہے کمل، آپ ہی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑا صبر سے کام لیں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمت سے کام لیں۔ شمع نے اس کو بہت حوصلہ دیا۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ کمل سے 4 سال چھوٹی تھی اور اس کی 1 سال کی بیٹی بھی تھی، منہا۔ جنید اور وہ ایک دوسرے کے سنگ ایک اچھی اور پیاری زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن شمع کا دل کمل کو لے کر بہت دکھتا تھا۔ شمع کہاں ہو تم؟ کب سے منہا رو رہی ہے، تمہیں کوئی احساس نہیں؟ اس کی ساس نے منہا کو اندر لاتے اسے ڈپٹا تھا۔ شمع نے فوراً آگے بڑھ کر بیٹی کو ان کی گود سے لے لیا، جو ماں کی گود میں آتے ہی چپ ہو گئی۔ کمل نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ کمل بیٹا اٹھو، شام ہو گئی ہے، کچن سمیٹو اور رات کے کھانے کا بندوبست کرو۔ اب کب تک شادی نہ ہونے کا سوگ مناؤ گی؟ صبا بیگم نے کمل کو دیکھتے نرم لہجے میں کہا، لیکن الفاظ ہمیشہ کی طرح تیر کی طرح چبھے تھے۔ کمل دل پہ پتھر رکھے اٹھتی کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شمع نے افسوس سے اپنی ساس کو دیکھا جو ہمیشہ نشتر ہی چلایا کرتی تھی۔ عشا نیکسٹ منتھ پیپرز ہیں، اس کے بعد میں چاہتا ہوں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں یار۔ لیکن کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ عشا نے چلتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے لیز کے پیکٹ سے لیز کھاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیوں سے کیا مطلب؟ یار شادی کے لیے۔ اصفر نے اس کے سر پہ جیسے بم پھوڑا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو اصفی؟ ہم تو بس اچھے دوست ہیں نا، تم یہ شادی کا کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ عشا نے سر جھٹکا۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اصفر کو دھچکا لگا تھا۔ یار کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی بھی کر لوں۔ ابھی ایج ہی کیا ہے میری، صرف 23 سال۔ ابھی 30 سال تک میں جاب کروں گی، اپنا کیریئر بناؤں گی، ڈھیر سارے پیسے کماؤں گی، پھر جا کے کہیں شادی کا سوچوں گی۔ تب تک انتظار کر لو گے؟ اصفر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، اسی لمحے اس کے موبائل پر گھر سے کال آنے لگی۔ وہ ایکسکیوز کرتا کال اٹینڈ کرنے لگا۔ اصفی جلدی گھر آ جاؤ، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ شمع کی گھبرائی ہوئی آواز پر اصفر چونکا۔ کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ وہ کمل آپی۔ کیا ہوا کمل آپی کو؟ وہ بھی سخت گھبرا گیا۔ تم بس جلدی گھر آ جاؤ، اس وقت کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ شمع کی روندی ہوئی آواز پہ اصفر نے لب بھینچے کال کاٹی اور بھاگنے کے سے انداز میں آگے بڑھا کے رک کر پلٹ کے ایک نظر عشا کو دیکھا، جو حیرت کی مورت بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر بنا اس سے کوئی جواب دیے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جانتا نہیں تھا جب واپس لوٹے گا تو اس کے اور عشا کے بیچ کتنے فاصلے بڑھ جائیں گے۔ کیا ہوا اچانک؟ اصفر حویلی پہنچا تو فوراً شمع سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اچانک کچن میں کام کرتے کرتے گر گئیں۔ ملازمہ کی مدد سے انہیں کمرے میں پہنچایا، پر انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا۔ شمع کی پریشان کن آواز پر وہ کمل کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ بھابھی انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، اصفر نے کمل کی نبض چیک کرتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ پھر کس بات کا ویٹ ہے؟ کوئی بھی حویلی میں نہیں ہے، اٹھاؤ انہیں اور چلتے ہیں، میں شاہ بی بی کو بتا کے آئی۔ شمع کہتے ہی باہر نکلی۔ اصفر شش و پنج میں پڑ گیا۔ کیسے اسے اٹھاتا؟ کبھی زندگی میں اسے چھوا تک نہیں تھا۔ آج اپنی باہوں میں اس لڑکی کو اٹھانا اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ارے اصفی، ابھی تک یہیں ہو، اٹھا لو آپ ہی کو، شمع نے خود پر شال اوڑھتے نقاب کرتے کہا۔ اصفر نے دل بڑا کرتے کمل کو اپنی باہوں میں بھرا۔ پھولوں جتنا وزن تھا اس لڑکی کا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے ڈاکٹر غزالہ نے چیک کیا۔ ان کا بی پی لو ہے، میں چیک کرتی ہوں، آپ ویٹ کریں۔ ڈاکٹر غزالہ نے کمل کو ایمرجنسی میں چیک کیا۔ وہ مسلسل اکبر شاہ کو فون کر رہا تھا۔ کال ملتے ہی اصفر نے انہیں اطلاع دی۔ شمع وہیں کمل کے پاس موجود رہی۔ تھوڑی دیر میں کمل کو ہوش آ گیا تھا۔ شاید کسی بات کی ٹینشن لی ہے انہوں نے۔ میں نے میڈیسن لکھ دی ہے، آپ ان کا خیال رکھیں، اچھی غذاؤں کا بھی استعمال کریں۔ ویٹ ان کا لوز ہو رہا ہے، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر غزالہ نے انہیں مکمل تفصیل بتاتے تنبیہ کی۔ تھوڑی دیر بعد کمل کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ ان کے سہارے دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ ہاسپٹل سے باہر آتے اصفر نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اکبر شاہ نے اپنی بیٹی کو خود سہارا دیتے گاڑی میں بٹھایا۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی کمل کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔
انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آج کمل کا ہاتھ چھوڑا تو کہیں وہ انہیں چھوڑ کر ہی نہ چلی جائے۔ اپنی بیوی کو تو وہ کھو ہی چکے تھے، لیکن اب اپنی اکلوتی بیٹی کو وہ نہیں کھونا چاہتے تھے۔ چشمہ اتارتے انہوں نے اپنی نم آنکھوں کو غیر معمولی انداز میں صاف کیا، لیکن ان کا یہ عمل کمل کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہوں۔ وہ ان کے آنسو پہنچتی ان کے سینے سے لگ گئی تو وہ جیسے پرسکون ہوئے۔ اصفر نے ڈرائیونگ کرتے بیک مرر سے یہ منظر دیکھا۔ وہ تھوڑا سا الجھ گیا لیکن خاموش ہی رہا۔ سبھی باری باری اس کا حال پوچھنے آ رہے تھے۔ اکبر شاہ فروٹس لے آئے تھے۔ سبھی نے بہت دل سے اس کی تیمارداری کی کہ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کمل، پریشان نہیں ہو، اللہ بہتر سبب پیدا کرے گا اور بہت جلد تمہارا گھر بھی بس جائے گا۔ صبا بیگم نے بہت لگاوٹ سے کہا تو کمل کے چہرے پہ پھر سے تاریک سایہ لہرایا۔ اکبر شاہ کے لب بھینچے، لیکن وہ بھابھی کے منہ نہیں لگنا چاہتے تھے۔ ہو جائے گی شادی، بلکہ ہو چکی سمجھیں، عرصہ شاہ نے مسکرا کر کہا تو سبھی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ خاندان میں تو کوئی جوڑ نہیں ہے کمل کا، تو پھر شادی کس سے؟ صبا بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ جوڑ ہے نا، میرا اصفر۔ اچانک سے عرصہ کی بات پر سبھی کو سانپ سونگھ گیا۔ دور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اصفر یکدم ٹیک چھوڑ گیا، وہیں دوسری طرف کمل کے چہرے کا رنگ بھی سفید پڑ گیا۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ اصفر اور کمل کا کیا جوڑ؟ صبا بیگم نے ہلکا سا مسکراتے ماتھے پر بل ڈالے، سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ان کا جوڑ کیوں نہیں؟ کیا برائی ہے میرے اصفر میں؟ عرصہ برا منا گئی۔ برائی تو کسی میں بھی نہیں، لیکن عمروں کا فرق تو ہے نا۔ عمروں کا فرق کون دیکھتا ہے بھابھی؟ عرصہ نے کھڑے ہوتے قطعی انداز میں کہا۔ سبھی نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا جو اچانک اتنا بڑا فیصلہ لے گئی۔ شاہ بی بی، آپ بتائیں، کیا میرے فیصلے میں کوئی برائی ہے؟ انہوں نے ساس سے پوچھا تو وہ آنسو پونچھتے اپنی بہو کے ہاتھ تھامتے اسے چوم گئیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بہو۔ عرصہ خوش ہوتی اب کی بار شوہر کی جانب مڑی۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ اتنے مان دعوے سے پوچھ رہی تھی کہ تنویر صاحب نے بھی مسکرا کر حامی بھر دی۔ اصفر کو لگا اس سے بھی پوچھیں گی، لیکن انہوں نے اصفر کو دیکھا تک نہیں۔ بھائی صاحب، آپ ہمیں کمل ہمارے اصفر کے لیے دے دیں۔ تنویر شاہ نے آگے بڑھتے اپنے بڑے بھائی سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اکبر شاہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دیں۔ ایک نظر اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دیکھا، پھر شاہ بی بی کو، اور پھر اپنے بھائی کو۔ تنویر شاہ، کیا واقعی؟ ایک بار پھر سوچ لو۔ وہ تھوڑا جھجکے تھے۔ کمل بیٹی کی جگہ کوئی اور ہوتی تو ہم سوچ بھی سکتے تھے، لیکن کمل کے لیے سوچنا مناسب کہاں ہے؟ ہماری بیٹی کی توہین ہے۔ ہماری بیٹی ایسی ہے کہ آنکھ بند کر کے اسے اپنی بہو بنا لیں ہم۔ تنویر شاہ نے بھی کمل کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایک نظر اٹھا کے سامنے ساکت کھڑے اصفر کو دیکھا، وہ جو ہمیشہ بات کرتے ہوئے آپ ہی کہا کرتا تھا، اب اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ کمل اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی، تو اصفر سے کیا امید رکھتی کہ وہ اس بات کو قبول کرتا؟ کمل کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ رشتہ طے ہوتے ہی عرصہ شاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک کنگن اتارتے کمل کی کلائی میں پہنا دیا۔ اب سے یہ میری اصفی کی امانت ہے، اور اصفی کے پیپرز ہوتے ہی ہم کمل کی رخصتی لے لیں گے۔ عرصہ نے اپنی پلاننگ سے سب کو آگاہ کیا۔ ان کی اتنی تیزی دیکھ کر اصفر اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا، اور اس سے پوچھنا بھی کسی نے گوارا نہیں کیا۔ اصفر کے ماتھے پر بل پڑے، سب اسے مبارکباد دیتے گلے سے لگا رہے تھے، اور وہ لب سیے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ مما پلیز لسن، آپ کیسے میرا رشتہ کمل آپی سے کر سکتے ہیں؟ میرے لیے وہ بہنوں جیسی ہیں، اور آپ؟ اکیلے کمرے میں ماں کو پاتے ہی وہ ان کے پاس چلا آیا۔ کمل میں برائی ہی کیا ہے؟ ان کے سوال پر اصفر نے سر نفی میں ہلایا۔ بات برائی کی کہاں ہے مما؟ بات یہی ہے کہ ان کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ بیٹا، اگر اب نہیں دیکھا تو نکاح کے بعد دیکھ لینا، اچھا لگے گا۔ عرصہ بیگم نے اس کے بال بگاڑے۔ مما بہت مشکل ہے یار، بڑی ہیں وہ مجھ سے۔ اصفر نے ایک اور وجہ دی۔ اصفر، کیا وہ تم سے عمر میں بڑی ہے؟ اس بات کو لے کر تمہیں اعتراض ہے کیا؟ اب کی بار انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ کچھ دیر پہلے وہ جس قدر خوش تھیں اب دل میں وسوسے آنے لگے۔ مما، کیا یہ وجہ کم نہیں؟ ان کے لیے میرے دل میں وہ مقام ہے جو ایک بیوی کو نہیں دے سکتا۔ وہ میرے لیے بڑی بہنوں۔ اصفی، ایک بات سنو میری، وہ بچی خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کی شادی کی وجہ سے پوری حویلی میں ہر وقت باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ صبا بھابھی اسے ٹونٹ مارتی نہیں تھکتی۔ کیا وہ تم سے 5 سال بڑی ہے؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟
وہ اتنی اچھی پڑھی لکھی سمجھدار سلجھی ہوئی بچی ہے، جس گھر میں جائے گی اسے جنت بنا دے گی، تو کیا وہ ہمارے گھر کو جنت نہیں بنا سکتی؟ اب تم لیٹ آئے ہو تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ جی قصور میرا ہی ہے، میں 5 سال لیٹ ہو گیا۔ وہ منہ بناتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ یار یہ سب کیا ہے؟ کیوں ماما نے یہ فیصلہ لیا؟ کیسے بولوں انہیں کہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں؟ عشا کا سوچتے موبائل چیک کیا، شاید اس کا کوئی میسج آیا ہو، پر آج موبائل بالکل خاموش تھا اور اصفر آج چاہ کے بھی اسے میسج نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ماں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا، اتنا وہ جانتا تھا، اور ماں کو اپنی راہ میں ہموار کرنا اسے کافی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ آسمان پر روشن چاند کو دیکھنے لگا۔ میں ماما سے بات نہیں کر سکتا، لیکن کمل آپی سے تو بات کر سکتا ہوں۔ انہیں کہوں گا کہ وہ اس رشتے سے انکار کرتے۔ ہاں یہی صحیح رہے گا۔ اپنی سوچ پر مطمئن ہوتا وہ واپس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ واو گریٹ، واٹ اے فوٹو شوٹ، تمہاری پکچرز تو دھوم مچا دیں گی عشا۔ ڈائریکٹر نے اس کی تمام نیم برہنہ فوٹوگرافز کو دیکھتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، اس کے نئے نقش کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے کہا۔ عشا تھوڑا سا شرما گئی۔ سر آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہیں گے۔ عشا ویسا فوٹو شوٹ کرے گی، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ مین لیڈنگ چاہیے؟ وہ اسے اپنی تھائی پر آ کر بیٹھنے کا اشارہ کرتے سوال کر گئے۔ واٹ؟ کیا یہ ممکن ہے؟ عشا کی تو باتیں ہی کھل اٹھیں۔ سب کچھ ممکن ہے، یہ دور ہی ایسا ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا عشا سے بولا تو عشا پہلے تھوڑا جھجکی، پر اسے لیلا نے سب کچھ بتایا ہوا تھا۔ شوبز کی دنیا میں قدم رکھنے سے لے کر کامیابی حاصل کرنے تک اسے شاید اپنی عزت و بھرم کھونا پڑ جائے، لیکن یہ سب اس کا حصہ ہے، اس لیے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھنا۔ شروع میں مشکل ہوگی، پھر تم بھی میری طرح اس ماحول کی عادی بن جاؤ گی۔ لیلا کی بات اس کی سماعت سے ٹکرائی تو عشا مسکراتے ہوئے زلفی صاحب کی جانب بڑھتی، ان کی گود میں بیٹھ گئی۔ زلفی صاحب اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی مہک کو سونگھتے مدہوش ہوئے تھے۔ اس کی کمر کے دونوں اطراف میں اپنی ہتھیلیاں پھیلائے وہ عشا کا دل دھڑکا گئے۔ یکدم اس کی گرفت سخت ہوئی۔ عشا کا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ نامحرم تھا، لیکن وہ جس بے باکی سے اسے چھو رہا تھا، عشا کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زلفی صاحب کے ہاتھوں کی گردش اس کی کمر سے نیچے کی طرف جا رہی تھی کہ یکدم عشا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں سر، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ عشا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ان کے آفس سے باہر نکلی۔ زلفی صاحب کے چہرے پر ایک شیطانی مسکان سجی۔ کب تک دور بھاگو گی عشا میڈم؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ وہ معنی خیزی سے سوچ رہے تھے، جبکہ عشا کو آج یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم پر سانپ بچھو رینگ رہے ہوں۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ کیا بات ہے عشا، تم کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ میں 2 دن سے تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ تم یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی، نہ ہی کوئی میسج کا جواب دیا۔ آخر تم تھی کہاں؟ اصفر نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں کہاں ہوں کہاں نہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے یار؟ عشا کا لہجہ بدلا تھا۔ آج پہلی بار اصفر کو اس کا انداز چبھا۔ عشا مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ کس بات کی فکر؟ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جو گم ہو جاؤں گی اور تم میری فکر کر رہے ہو؟ پلیز اصفر، کوئی اور بات کرنی ہے تو بتا دو، میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ عشا نے کلائی پر بندی ریسٹ واچ پر وقت دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ اصفر نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ کہیں بھی جاؤں، تم سے مطلب کس بات کا حق جتا رہے ہو تم؟ اینڈ پلیز دوست ہو دوست بن کے رہو، شوہر بننے کی ضرورت نہیں۔ عشا اسے کھری کھری سناتی اپنے قدم آگے بڑھا گئی، جبکہ اصفر اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ عشا میں سخت بدلاؤ آیا تھا اور اس بدلاؤ کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے پیپرز ختم ہوئے تو اصفر کو ایک نئی ٹینشن لگ گئی۔ پوری حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ اس کے اور کمل کے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بہت مشکل سے اس نے موقع پاتے ہی کمل سے ملاقات کی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ عرصہ اسے ڈھیروں کپڑے پکڑا کر گئی تھیں تاکہ اپنے نکاح والے دن ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے پہنے۔ اتنے میں اچانک سے اصفر اس کے کمرے میں آ گیا کہ وہ گھبرا گئے۔ کمل آپی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اصفر نے ایک نظر اسے دیکھتے سر جھکائے کہا۔ کہو۔ کمل بھی تھوڑا جھجک گئی۔ آپ شادی سے انکار کر دیں۔ اصفر کی بات سنتے کمل کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ پلیز میری خاطر، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا۔ تم خود بات کر لو، میں کیسے انکار کروں؟ کمل کی بات پر اصفر نے لب بھینچے۔ یار کر دینا آپی، آپ جانتی ہیں ہمیشہ بہن بھائی کی طرح رہے ہیں ہم،
اور اب اچانک سے یہ رشتہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کچھ تو سوچیں۔ اسفر اب کی بار 2 قدم چلتا قریب آیا۔ اسفی، بڑوں کے فیصلے کو کیسے منع کروں؟ تم جانتے ہو میرے اندر کبھی اتنی ہمت نہیں رہی، اور اس وقت تم مجھ سے وہ امید باندھ رہے ہو جو میں کبھی پوری نہیں کر سکتی۔ کمل کے واشگاف الفاظ میں انکار پہ اسفر نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کمل نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اسفر اسے آ کے یہ سب کہے گا، اسے کیا امید تھی؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے نیر بہنے لگے۔ کاش ماں باپ کے لیے بیٹیاں بوجھ نہ ہوتی، جنہیں سر سے اتارنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ عشا، ایسے تو نہیں چلے گا نا یار، تمہیں سائیڈ آرٹسٹ بننا ہے یا مین آرٹسٹ؟ اس کی دوست لیلا نے اسے سمجھایا، جو خود بھی بہت بڑی ماڈل تھی۔ ظاہری بات ہے مین لیڈنگ چاہیے، وہ انگلیاں چٹکھاتے بولی۔ تو میری جان، اپنی جوانی کو کیش کراؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسے ہی یہاں تک پہنچ گئی؟ اپنی نسوانیت کو کتنی بار رون چکی ہوں۔ تمہاری سوچ ہے، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیلا نے اسے دبے لفظوں میں سمجھایا تو وہ سر جھکا گئی۔ پتا ہے لیلا، میں نے کوشش کی تھی، لیکن جب زلفی صاحب نے مجھے میری گہرائیوں سے چھونا چاہا تو مجھ سے نہیں برداشت ہوا، اور میں… یار عشا، اتنی سی بات پر نہیں گھبراتے، یہ تو کچھ نہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ نزدیک آئیں گے، تبھی تو کام ہوگا، اور اگر انہیں ناراض کر دیا تو پھر گئے کام سے، پھر تمہارے سارے خواب چکناچور ہو جائیں گے، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس لیے سوچ سمجھ لو۔ اتنی بڑی بات نہیں، اور یاد رکھنا بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کیا پتا چلے گا، لیکن جب تم مشہور ماڈل بن کے سب کے سامنے ابھرو گی تو ایک نام ہوگا، ایک پہچان ہوگی، اور پیسہ الگ۔ لیلا نے اس کا بہت اچھے سے برین واش کیا کہ اس کا دل اس برائی کی جانب راغب ہو گیا۔ کیا وہ یہ نہیں جانتی کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ کمل اکبر بنت اکبر شاہ، آپ کا نکاح اسفر تنویر شاہ ول تنویر شاہ سے 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ ماں باپ کی عزت مان اور محبت کی خاطر وہ لڑکی خاموشی سے یہ نکاح کر گئی، جبکہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسفر اس نکاح سے بالکل راضی نہیں ہے۔ آنے والے وقت کا سوچتی وہ سر جھکائے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے اور کتنی آزمائشیں ابھی باقی تھیں۔ نکاح مکمل ہوتے ہی باہر مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ سب نے کمل کو گلے لگاتے مبارکباد دی۔ رخصتی 1 ہفتے بعد ہونا قرار پائی۔ کمل کے ماموں باہر دبئی تھے، ان کی فلائٹ نیکسٹ ویک مل رہی تھی، اس لیے رخصتی ان کی وجہ سے ڈیلے کر دی گئی۔ اسفر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ باپ کے سامنے بھی وہ کھڑا ہوا، یہ تک بولا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اسے کمل سے چڑ سی ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کمل کو سیدھا کر کے رکھتے۔ رات کو بالکنی میں کھڑے ہوتے وہ گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ اسے عشا یاد آ رہی تھی، وہ اس سے اکھڑی تھی، لیکن تھی تو اس کی محبت ہی نہ۔ اسفر نے اسے کال میں لا کر ساری بات بتانی چاہی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اندھیرے میں رکھے، لیکن وہ اس کی کال کاٹ گئی۔ 2 سے 3 بار ایسا ہی ہوا تو اسفر نے موبائل واپس جیکٹ میں رکھ دیا کہ تبھی اس کی نظر گارڈن میں جا ٹھہری، جہاں وہ اکیلی رات کے گارڈن میں جھولے پر بیٹھی آسمان پر دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آج وہ کچھ الگ سی محسوس ہوئی، یا نکاح کے بعد اسفر کے دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا، پر وہ بے اختیار ہی اس کے پاس نیچے چلا آیا۔ بہت خوش ہوگی نا تم؟ اچانک سے اپنے عقب سے آواز سنتے وہ بری طرح چونکی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پر اسفر کی بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ جانتی ہیں، آپ سب نے مل کر میرا دل توڑا ہے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے الگ کیا ہے میری محبت سے۔ کیا ملا یہ سب کر کے آپ کو؟ وہ اس سے سوال جواب کرتے تلخ ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم… کمل کو برا تو بہت لگا، لیکن اس وقت وہ اتنا غصے میں تھا کہ کمل کو اس سے ڈر لگا۔ وہ اس سے چھوٹا تھا۔ ہاں، آپ تو بہت معصوم ہیں نا، آپ تو کچھ بھی نہیں جانتی، اسفر نے منہ بناتے کہا۔ اب کیوں اس طرح بات کر رہے ہو؟ نکاح تو ہو گیا ہے، کمل نے منہ بسورتے کہا۔ نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن رخصتی کے لیے میں ابھی تیار نہیں ہوں، اسفر نے کہتے اپنے قدم واپس لیے۔ تم ہر بات آ کر مجھ سے کرتے ہو، اپنے بڑوں سے کہو، وہ شاید سن بھی لیں، اور اس کا تمہیں کوئی فائدہ بھی ہو جائے۔ مجھے کہنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کمل نے طنزیہ انداز میں کہتے اس کے پاس سے گزرتے اندر جانا چاہا کہ اسی لمحے اسفر نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن لگی۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اس نازک سی گڑیا کو ایک ہاتھ سے بھی اٹھا لیتا، اور وہ تو اٹھا بھی چکا تھا۔ اس کے بہت بری طرح سینے سے لگنے سے اسفر نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔
مجھ پر نہ اب حکم مت چلائیں اور اپنے لیکچر بھی اپنے پاس رکھیں۔ مجھ سے اب کچھ بھی اچھی امید مت رکھنا، سمجھی آپ؟ کمل کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا، جبکہ کمل کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گیا، جو اس کا امتحان تھا کہ وہ کسی اور سے پیار کرتا تھا۔ کیا ایک بٹے ہوئے شخص کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی ہے؟ کمل کے اندر غصہ سا بھرنے لگا، جبکہ اس بار اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے نہ دیا۔ ارے آؤ آؤ، کب سے انتظار تھا تمہارا، بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ زلفی نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اپنے سامنے عشا کو دیکھ ویلکم کرتا وہ ایک طرف ہوتا اسے کمرے کے اندر کرتا دروازہ لاک کر گیا۔ اس وقت وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھا جہاں وہ عشا کے ساتھ ڈیٹ مارنے آیا تھا، اور عشا بھی خوب بن سنور کے اپنا آپ لٹانے آئی تھی۔ کیا لوگی؟ زلفی نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے پوچھا۔ جو آپ منگوا لیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس کی بات پہ زلفی نے کولڈ ڈرنکس کا آرڈر دیا اور اسے لیے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں اس نے ایک بوتل رکھی تھی۔ وہ حرام مشروب کی بوتل دیکھتے دل ہی دل میں سہم گئی۔ پیتی ہو؟ گلاس میں حرام مشروب کو ڈالتے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں پیتی، عشا نے سہولت سے انکار کرتے ایک چیئر پہ بیٹھتے کہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے لیے سافٹ ڈرنک آ چکی تھی۔ میں باتھ روم جانا چاہتی ہوں، عشا نے دھیرے سے منمناتے کہا۔ شیور، لیفٹ سائڈ۔ زلفی نے گلاس لبوں کو لگاتے محبت سے کہا تو وہ گہرا سانس بھرتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ پانی سے منہ دھویا، خود کو خود حوصلہ دیا۔ اب قدم بڑھا ہی دیا ہے عشا تو پھر پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ عشا خود کو خود ہی دلاسا دیتے واپس لوٹی تو اپنی ڈرنک پینے لگی۔ ڈانس؟ دھیمی آواز میں میوزک لگاتے وہ اسے اب لیے ڈانس کے ہلکے ہلکے سٹیپ لے رہا تھا، جبکہ اس کی انگلیاں عشا کی کمر پر سرک رہی تھیں کہ یکدم مسٹر زلفی نے اسے پیچھے سے تھامے کس کے پکڑتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ عشا کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں خمار، جنون اور تڑپ کی سرخی تھی۔ عشا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس بھرے۔ آج کی رات تم اپنے کیریئر کے لیے دان کر رہی ہو۔ 3 ایڈز ہیں جو بہت بڑے پروجیکٹ ہیں، اور اس کے بعد تم ہواؤں سے باتیں کرو گی۔ زلفی اسے خوبصورت مستقبل کے خواب دکھاتا اس کا سٹالر ایک طرف رکھتے اس کی گہرائیوں پر شدت سے جھکا کہ عشا لرز کر رہ گئی۔ پھر وہ رکا نہیں، اسے لیے بستر کی جانب بڑھ گیا۔ عشا بنا کسی جائز اور حلال رشتے کے ایک نامحرم کے قریب سے قریب ہوتی چلی گئی، اور زلفی اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گراتا چلا گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ حسین مستقبل کے لیے وہ اپنا آپ قربان کر گئی، بنا سوچے سمجھے آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا۔ کمل بیٹا، کیا بات ہے؟ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ آج آپ کی مہندی ہے، آپ کے چہرے پر کوئی خوشی کی رمق کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ عرصا نے اسے پیار سے دیکھتے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تائی جان، بس تھوڑا دل گھبرا رہا ہے۔ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر اصفی کی وجہ سے اپسٹ ہو تو پریشان نہیں ہو، میں ہوں نا، کان کے نیچے رکھ کے دوں گی اسے، بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ عرصا نے مسکراتے ہوئے ماحول کو لبے شیری بنایا تو کمل دھیما سا مسکرا دی۔ اپنے ہاتھوں پر اصفر کے نام کی مہندی لگتے دیکھ اس کا دل بے اختیار دھڑکے جا رہا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ آگ میں کود رہی تھی۔ مہندی کی رسم مردان خانے میں الگ اور زنان خانے میں الگ ہوئی تھی۔ کمل نے آج ایک بار بھی اصفر کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ شاید آج آ کے وہ پھر سے کچھ نہ کچھ بولے گا، لیکن وہ بس انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ اصفر آج کافی الجھا اور پریشان سا لگا۔ کل اسے کسی دوست نے اطلاع دی تھی کہ عشا کو مشہور ڈائریکٹر زلفی کے ساتھ دیکھا ہے، اور اصفر جانتا تھا کہ وہ زلفی ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ ہر روز ایک نئے اسکینڈل میں اس کا نام آتا تھا، ہر چوتھے دن اس کے ساتھ ایک نئی لڑکی ہوتی تھی۔ عشا کیسے اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی، اس بات سے اصفر کافی پریشان ہو گیا تھا، اور انہی دنوں عشا اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اصفی بیٹا یہاں آؤ، اپنے بابا کی پکار پر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شاور لے کر نکلی تو زلفی نے بستر پر اوندے منہ لیٹے آنکھیں نیموا کرتے ایکس رے کرتی نظروں سے عشا کو دیکھا، جو آئینے کے سامنے بیٹھی اب اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ زلفی اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس اور وائٹ ٹراؤزر میں تھا۔ اس کے پاس آتے عشا ایک ادا سے کھڑی ہوتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اب بتائیں پہلا شوٹ کب ہوگا اور کہاں؟ عشا نے میٹھی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ رکھتا اس پر گرفت سخت کرتے ہوئے بولا، آپ شاور لے لیں پھر مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ اپنی پلکیں جھکاتے بولی، اس سے پہلے ایک بار پھر سے میری باہوں میں سما جاؤ۔ عشا تم پہلی لڑکی ہو جس کے قریب آ کر میرا من نہیں بھرا، بلکہ مزید تم نے میرے اندر کی پیاس کو بھڑکا دیا ہے۔ زلفی ایک بار پھر اسے بستر پر لے چکا تھا
اور حیوانیت کا کھیل پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ رخصتی ہوتے ہی اصفر کے اندر کی ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے اب اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اصفی، جی ماما۔ اصفر نے ارسا شاہ کی جانب دیکھا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں کنول کے لیے تم ابھی بھی اپنے دل کے دروازے نہیں کھول پائے، لیکن امید کرتی ہوں نکاح کے اس پاکیزہ بندھن سے اللہ خود تمہارے دل کو کنول سے باندھ دے گا، پر تھوڑا صبر سے کام لینا۔ اسے تھپکی دیتی بولتی وہ خود اندر چلی گئیں، جبکہ اصفر لب بھینچے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں اپنے سے 5 سال بڑی لڑکی، جس کو وہ آپی کہتا تھا، دلہن بنی آج اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی۔ دروازہ زور سے کھولتا وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی گھونگھٹ نکالے کنول کو بیٹھا دیکھ اس کے دماغ کی رگیں تنی تھی۔ وہ یہاں عشا کو چاہتا تھا، لیکن اس کے نصیب میں 5 سال بڑی لڑکی آ گئی تھی۔ اس کے اندر بھانبڑ جل رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کو اپنے کمرے سے نکال باہر کرے، جو کتنے حق سے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ تیش کے عالم میں اس نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ 24 سال کا بھرے بھرے مسلز والا بھرپور توانا مرد، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی بڑی ہونے کے باوجود اس کے سامنے چھوئی موئی سی لگ رہی تھی۔ اصفر نے اپنی شیروانی اتار کے دور اچھال لی۔ اس کے بھرے بھرے مسلز شیروانی میں تنگ سے پڑنے لگے تھے۔ اس کا غصہ اور اشتعال تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سامنے بیٹھی اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی اس کے حصے میں گھر والوں کے فیصلے کی وجہ سے آئی تھی۔ اس بات کا اسے شدید قلق تھا۔ وہ غصے اور جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا اور جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ الٹا کہ سامنے اس کی روتی آنکھوں کو دیکھ پل میں اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ان حسین آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اور کرب تھا۔ وہ حسین آنکھیں آج پہلی بار اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ دل ایک پل کے لیے اپنی جگہ سے تھرکا تھا، پھر اگلے ہی لمحے دانت پہ دانت رکھے اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے مجھ پہ نہیں آپ پر ظلم ہوا ہو، زبردستی میرے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ہوئی ہو۔ اس کے چبھتے لہجے اور سخت الفاظ نے کنول کو ایک دم ہی فرش پہ لاپٹ کھا۔ اصفی، وہ سسکتے ہوئے بولی بھی تو کیا، اس کا نام۔ اصفر تو اس کے لبوں سے اپنا نام سنتا ہی اسے دیکھتے چلا گیا۔ تم دوسری شادی کر لو۔ سہاگ رات کی سیج پہ بیٹھی اس کی دلہن روتے ہوئے اسے دوسری شادی کی پیشکش کر رہی تھی۔ اصفر کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ وہ کیسے اسے دوسری شادی کا بولے جا رہی تھی؟ اصفر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ اپنے آنسو پونچھتے اصفر کو دیکھنے لگی۔ تم جب چاہے دوسری شادی کر لینا اصفر، میں کبھی تمہاری خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ وہ نظریں جھکائے اسے کہتے چلی جا رہی تھی، میں کبھی بھی تم پر زبردستی مسلط نہیں ہوں گی۔ اصفی پر صرف اتنا کہوں گی، ہمارا رشتہ گھر والوں کی مرضی سے جڑا ہے، وہ اس رشتے سے بہت خوش ہیں، انہیں دکھ مت دینا، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ تم جو چاہے جیسے چاہے جس سے چاہے شادی کر کے اپنی زندگی کو جی سکتے ہو۔ وہ اب کی بار اس کے سامنے کھڑی اب آنسو ضبط کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہولے سے بولی تھی، عمر میں ایک بڑی لڑکی کو تمہارے متھے منڈ دیا گیا ہے، اس میں تمہارا کیا قصور کہ مجھ سے تم ساری زندگی نبھاؤ؟ زندگی کی خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے اصفی، اور میں اتنی بے رحم نہیں کہ تمہیں تمہاری خوشیوں سے دور کر دوں۔ اچھا، بہت احسان ہے آپ کا مجھ پہ مسز، جیسے میں تو آپ کی اجازت کے انتظار میں بیٹھا ہوں نا، کہ آپ مجھے اجازت دیں گی اور میں اپنی محبت کو حاصل کروں گا۔ اصفر نے لب بھینچے کہا، میں عشا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی بھی کروں گا، اور بہت جلد وہ یہاں آئے گی، میرے کمرے میں، میرے بستر پر۔ امید کرتا ہوں آپ مجھ سے اور میری ہر چیز سے دور رہیں گی۔ اصفر نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کنول کا دل آج سے پہلے کبھی بھی اتنا سخت نہیں دکھا تھا جتنا آج دکھا تھا، پر اس بار وہ روئی نہیں تھی، پتھر کی ہو گئی تھی۔ زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہو گیا تھا، جو اس کا تھا وہ کسی اور کا ہو گیا تھا۔ عشا کو زلفی نے 2 دن بعد اس کے گھر چھوڑا اور خود اسی رات کی فلائٹ سے دبئی چلا گیا۔ عشا کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، وہ اس کے انتظار میں تھی کہ وہ اسے بتائے گا اور ساتھ ہی لے کر جائے گا، لیکن وہ اسے سبز باغ دکھا کر برباد کر کے خود جا چکا تھا، اور جب یہ خبر عشا تک پہنچی تو اس پر ایک پہاڑ ٹوٹ کے گرا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ زلفی، اس نے سب کچھ نیچے پٹخا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میرا سب کچھ چھین کے وہ مجھے یہاں کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ خود کلامی سے کہتے اس نے زلفی کے نمبر پر کال ملائی، جو وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ کتنی کالز کی اس نے، لیکن اس نے ایک بھی ریسیو نہیں کی۔ پھر اس نے لیلا کو کال ملائی، لیلا نے دوسری کال پہ ہی کال ریسیو کر لی۔ زلفی مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، میں نے 2 دن 2 راتیں اس کی جنونیت سہی، حیوانیت سہی ہے لیلا، وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ عشا نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ گیا ہے دبئی،
آ جائے گا 1 ماہ تک واپس، لیلا نے سرسری انداز اپناتے کہا۔ 1 ماہ بعد؟ وہ مجھے بول کے گیا تھا کہ دبئی کے فوٹو شوٹ کے لیے وہ مجھے ساتھ لے کر جائے گا، پھر کیسے وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا؟ عشا کی بات پر لیلا نے منہ بنایا۔ دبئی کا فوٹو شوٹ تو میرے ساتھ طے ہوا ہے، تم کہاں آ گئی بیچ میں؟ لیلا کی بات پہ عشا کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس دبئی کے فوٹو شوٹ کے لیے لیلا نے اپنے 2 سال دیے ہیں عشا، اور صرف زلفی نہیں، نہ جانے کتنے مردوں کو، اور تم صرف ایک زلفی کو خوش کر کے سمجھتی ہو تمہیں سب مل جائے گا۔ تو اس بھول میں مت رہنا، ابھی بہت سے امتحانوں سے گزرو گی تو ہی کامیابی ملے گی۔ اب دوبارہ مجھے فون مت کرنا، 1 ماہ بعد زلفی خود تم سے رابطہ کر لے گا۔ بائے۔ لیلا نے کال کاٹ دی تھی، جبکہ عشا تو زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ اسے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا نقصان کر گئی ہے۔ اب آنسو تھے اور پچھتاوا تھا۔ اصفر اور کمل سب گھر والوں کے سامنے ایک اچھے میاں بیوی کی طرح ایک دوسرے سے پیش آتے، اور خلوت میں آتے ہی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے، ایسے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں۔ اصفر بستر پر جبکہ کمل کاؤچ پر سوتی تھی۔ اصفر کتنے دنوں سے عشا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اب اس کا دل اس کی طرف سے برا ہو گیا تھا۔ بھلا محبت کرنے والے ایسے تعلق توڑ لیتے ہیں؟ وہ اب اس سے بدگمان ہو گیا تھا۔ موبائل استعمال کرتے اچانک سے اس کا دھیان کمل کی جانب گیا، جو عشا کی نماز ادا کرتے اب دوپٹہ کھول کے لیتے کاؤچ پر جا بیٹھی۔ اس کا بالکل بھی اصفر کی طرف دھیان نہیں تھا۔ بات سنیں، اصفی نے ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پانی کا جگ بھر کے رکھ دیں، دوستانہ انداز میں کہتا وہ اسے تھوڑا حیران کر گیا تھا۔ میں لاتی ہوں۔ وہ اسی وقت اٹھتے پانی کا جگ بھر لائی اور گلاس میں پانی ڈالتے اسے تھمایا۔ اصفر نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ واپس جا کے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ آج کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ تھی اور اصفر کو کمل کی فکر ہو رہی تھی، اور یہ سب قدرتی تھا۔ کمل، اصفر نے آج پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ وہ تو بس اس کا بدلا ہوا انداز ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو یہاں بستر پر آ جائیں۔ اصفر کے نرم لہجے پر کمل نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں، مجھے عادت ہے، میں کر لوں گی مینج۔ تمہیں خواہ مخواہ تکلیف ہوگی۔ کیسی تکلیف؟ مجھے نہیں اچھا لگ رہا یار۔ لڑائی اپنی جگہ، لیکن اس طرح سے یوں نیچے مت سو۔ آج پہلی بار تو نہیں سونے لگی، کافی دنوں سے سو رہی ہوں۔ اس کی بات پہ اصفر نے اسے گردن موڑ کے دیکھا، جو بہت سکون کے ساتھ کاؤچ پر لیٹ چکی تھی۔ آپ خود آئیں گی یا میں اٹھا کر لاؤں؟ وہ ذومعنی انداز میں کہتا کمل کے ماتھے پر بل ڈال گیا۔ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، کمل نے اپنی آنکھوں پہ بازو رکھتے ہوئے کہا۔ یہ ایسے نہیں سنیں گی۔ اصفر اپنا موبائل ایک طرف رکھتے اٹھا تھا اور جھٹکے سے کمل کو اپنی باہوں میں بھرا۔ اصفی، کمل نے گھبرا کر اس کی گردن کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ پیار کی زبان آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اتنے دن سے چپ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان نہیں ہے میری۔ اسے بستر پر لٹاتے اس کا سر تکیے پہ رکھتے وہ اس کی حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ہر چیز پہ تمہاری منچاہی بیوی کا حق ہوگا اصفی، اور مجھے دوسروں کی چیزوں پر حق جتانا۔ 1 منٹ کمل، پہلی بات، میں کوئی چیز نہیں جو ہر کسی کو خود پہ حق جتانے دوں، اور دوسری بات، اس دن غصے میں نے دوسری شادی کی بات کر دی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ پہلے آپ کو تو سنبھال لوں۔ اصفر کے منہ سے ایسی باتیں سنتی کمل کے گال انتہائی سرخ ہوئے۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، سو جائیں پلیز۔ اس کے اوپر کمفرٹر اڑاتا وہ خود بھی وہی کمفرٹر لیتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ کمل کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کچھ عجیب سا بھی لگ رہا تھا اور انوکھا سا بھی۔ دل تو بلیاں اچھل رہا تھا۔ دوسری طرف کروٹ لیتے ایک پیاری سی مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر؟ میں پریگننٹ ہوں۔ عشا جو 1.5 ماہ تک گھر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی، آج طبیعت بہت زیادہ متلانے پر وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے آئی تھی۔ ان کی بات سنتے عشا کے ہاتھ پیر کانپے۔ وہی جو ان رپورٹس میں ہے۔ کیوں، کیا آپ بچہ نہیں چاہتی یا ہسبینڈ نہیں چاہتے؟ ڈاکٹر نے اس سے تفصیلی پوچھا۔ ہسبینڈ؟ عشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا بتاتی وہ ڈاکٹر کو کہ اس بچے کا باپ عشا کا ہسبینڈ نہیں اور یہ ایک ناجائز بچہ ہے؟ جی، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ، آئی ایم سوری، شاید ان کی ڈیتھ کے بعد ہی یہ نیوز آپ کو ملی ہے۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیں اور یہ میڈیسن ریگولر یوز کریں۔ آپ بچے کا نام لکھوا دیں پلیز۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پہ عشا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اصفر شاہ۔ اچانک سے اس کے لبوں سے یہ نام نکلا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کے گرا تھا۔ آؤچ!
ماما ماما بڑی ماما، وہ جو شاور لے کے ابھی شاور کا ٹیپ بند کرتے باتھ روب پہن رہی تھی کہ اچانک اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بڑا سا کاکروچ دیکھتی چلا اٹھی۔ اصفر جو باہر روم میں ہی تھا اس کی چیخ سنتا باتھ روم کی جانب آیا۔ کیا ہوا کمل، آپ ٹھیک ہیں؟ اسفی پلیز مجھے بچا لو۔ روتے ہوئے اس کی آواز سنتے اصفر کے دل کو جیسے کسی نے دبوچا۔ اوپن دی ڈور کمل پلیز۔ وہ دروازے کا لاک بار بار کھولنے کی کوشش کرتا پریشان سا ہوا۔ کاکروچ نے دوسری طرف موو کیا کہ پھر سے کمل کی چیخیں نکل گئیں۔ اصفر اس کی چیخ سنتا بہت سخت گھبرایا۔ کبرڈ سے ماسٹر کیز نکالتا وہ باتھ روم کے دروازے کا لاک کھول گیا۔ وہ پنک باتھ روب میں گیلے بالوں کے ساتھ لال گال اور آنسو لیے روتی آنکھیں دیکھتا سٹل ہوا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی بہت خوبصورت تھی، بس بڑی عمر کی وجہ سے اصفر نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ آج رشتہ بدلا تھا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا۔ وہ اسفی کو دیکھتی بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ جا لپٹی۔ اسفی پلیز سیو می، وہ بار بار اپنے پاؤں اوپر کر رہی تھی جیسے کوئی اسے کھا جائے گا۔ اصفر نے اپنی ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے زمین سے اٹھا لیا۔ کمل تو حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کے چہروں میں انچ بھر کا فاصلہ ہی رہ گیا تھا۔ کمل کا دل تھم سا گیا جبکہ اسفی بنا پلک جھپکے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیوں چلا رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ گھمبیر لہجے میں پوچھتا وہ کمل کی حالت خراب کر رہا تھا۔ اس نے اپنی لمبی پلکیں جھکا لیں جبکہ ابھی بھی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ پیچھے ہونا چاہا کہ کاکروچ پہ پھر سے نظر ٹھہرتے مزید کس کے اصفر کو پکڑ لیا۔ اصفر آنکھیں میچے اپنے اندر اٹھتے جوان جذبات کو کنٹرول کرنے لگا، جو اس وقت تو ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ وہ وہاں کاکروچ ہے۔ کمل کے بتانے پر اصفر نے کاکروچ دیکھا جو اب بھاگ گیا تھا۔ اصفر اسے یوں ہی اٹھائے باتھ روم سے باہر لایا اور نیچے فرش پہ کھڑا کیا۔ اس کے مومی نرم و ملائم پاؤں سے ہوتے نگاہ اس کی پنڈلیوں تک پہنچی۔ کمل کا چہرہ خفت کے مارے لال ہو رہا تھا۔ میں چینج کر کے، کمل نے گھبرا کے وہاں سے جانا چاہا کہ اصفر نے دل کی سنتے اس کی ہر بات پر لبیک کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کمل نے سراسیمہ حالت میں اسے دیکھا۔ کمل، میں آج ہمارا رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک سے اس کے لبوں سے یہ سنتے کمل کی آنکھیں نم ہوئیں اور طنزیہ انداز میں ہنسی۔ تم جذباتی ہو رہے ہو اسفی، میں بڑی ہوں تم سے اور تم سے پہلے بوڑھی ہو جاؤں گی۔ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ میں ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اصفر نے اسے کھینچ کے خود سے بے انتہا قریب کر لیا۔ ان کے بیچ ہوا گزرنے کا بھی راستہ نہیں تھا اب۔ کمل سٹپٹائی۔ چھوڑو اسفی، کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو شمار کرتی اپنے احساسات و جذبات کو غصے کے لبادے میں اوڑھے چھٹپٹائی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں ہاتھ تھاما تھا، آپ نے خود کہا تھا، اس تعلق کو جوڑے رکھنے کے لیے۔ آج میں اس تعلق کو اتنا مضبوط بنانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے رشتے کو توڑ ہی نہ سکے۔ اصفر کہتے ساتھ ہی اسے لیے بستر پر گرا۔ کمل کی ایک بار پھر سے چیخ نکلی جو اگلے ہی پل اصفر نے بہت بے باکی سے اپنے لبوں سے دبا دی۔ اس کا اس قدر قریب آنا کمل کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اس نے کسمسا کے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اصفر کی گرفت مزید سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچے اپنی شدتوں سے اسے نڈھال کر رہا تھا۔ اس کی باڈی بلڈر جیسا وجود، اوپر سے اس کے بھرے بھرے مسلز جو وہ اس کی بازو تھامنے کی کوشش کرتی لیکن اس کے چھوٹے ہاتھوں کی گرفت میں وہ مسلز فٹ ہی کہاں آ رہے تھے۔ اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھتا وہ اس کے اور قریب آ گیا۔ اب کی بار اس کا کٹاؤدار سینہ اور ایبس دیکھتے کمل کی حالت غیر ہونے لگی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ کمل اس سے بڑی ہے، بلکہ اس وقت وہ اصفر کے آگے بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس پر جھکتے وہ اسے اور بھی خود سے قریب کر گیا۔ کمل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ بڑی ہوں، تم سے شرم آنی چاہیے یہ سب کرتے ہوئے، وہ ہمیشہ کی طرح روب ڈالتے ہوئے بولی۔ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کون کس سے بڑا ہے۔ جب آپ کی چیخوں کی گونج اس کمرے میں گونجے گی تبھی آپ کو احساس ہوگا۔ شوہر عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا، شوہر شوہر ہی ہوتا ہے۔ لائٹس آف کرتا ایک ایک کر کے وہ سارے پردے گراتا چلا گیا۔ کمل اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالتی اس کے جنون کے آگے ہار مان گئی تھی۔ وہ واقعی اپنے جنون سے کمل کی سسکیاں نکلوا چکا تھا۔ گھر میں بوڑھی ماں تھی، بیماریوں کی ماری ہوئی، اس سے عشا اپنا غم بیان نہیں کر سکی تھی۔ زلفی ایسا گیا کہ اب تک واپس پلٹ کر خبر نہ لی۔ ایک بات کا اندازہ تو اس سے ہو گیا تھا، وہ شکاری تھا اور تب تک شکار کے لیے جال بچھاتا رہتا جب تک شکار مل نہیں جاتا، اور شکار کرنے کے بعد وہ اپنا جال وہاں سے اٹھاتے کسی اور کو شکار کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ آنسو پونچھتے اس نے آج دل بڑا کرتے پھر سے زلفی کو کال ملائی، جو آج پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ عشا کو یقین نہ آیا۔ زلفی کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ایکسکیوز می، کون؟
زلفی تو انجان ہی بن گیا تھا۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے زلفی، ایسے مت کہو، پلیز واپس لوٹ آؤ۔ اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ میں پاکستان میں ہی ہوں۔ آگے سے ملے جواب پر عشا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ آپ پاکستان میں ہیں تو مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ ابھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ خیر، جیسے کوئی تمہارے لائق پروجیکٹ ملے گا تم سے رابطہ کر لوں گا۔ زلفی، آئی ایم پریگننٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹتا عشا نے فوراً سے کہا۔ دوسری طرف کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ابورشن کروا لو۔ اس کی بات پہ عشا کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں یہ غلط کام نہیں کروں گی۔ یہ بچہ آپ کا ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ بچہ میرا ہے؟ جبکہ تم ایسی لڑکی ہو اپنے فائدے کے لیے کسی کے ساتھ بھی سو سکتی ہو۔ نہ جانے کس کا گند ہے جو میرے سر مونڈ رہی ہو۔ زلفی کی انتہائی گھٹیا بات کے بعد وہ مزید کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں بچی تھی اور کال کاٹ دی۔ ہر جگہ پہ ہوا کی بیٹی کو لوٹنے فرعون بیٹھے تھے، اور ہوا کی بیٹی ہو عشا جیسی تو خود کو پلیٹ میں سجا کر ہر ایک کو پیش کرنے والی لڑکی کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی کمل کی آنکھ کھلی۔ آنکھوں کا بوجھل پن اسے اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اسفر نے اس کی جان خلاصی کی تھی۔ اب نیند نے جیسے آنکھوں پر ڈیرا جما لیا تھا۔ پھر بھی کسمساتے اس نے اٹھنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک نظر پرسکون سوئے اسفر پر ڈالی تو اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ شرٹ لیس تھا، جبکہ اس کی شرٹ کمل نے پہنی تھی۔ یقیناً سوتے میں یہ کام بھی اسفر نے ہی انجام دیا ہوگا۔ کیا ہوا؟ اتنا گھور کے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہیں کوئی کسر رہ گئی ہے تو بتا دیں، پوری کر دیتا ہوں۔ وہ بھی ذرا سا اٹھتا دھیمی آواز میں بولا، جبکہ اس کی بات سنتے کمل نے کشن اٹھا کر اس کے چہرے پہ رکھا۔ بہت بے شرم ہو تم، اور بے باکی اوور لوڈڈ۔ کمل کی بات پر اسفر کا زندگی سے بھرپور کہا گونجا۔ وہ جو اس کی باتوں پر بلش کر رہی تھی، اس کے یوں کہا لگانے پر کمل یکٹک اسے دیکھے گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت پیارا لگتا تھا۔ آج کمل بھی پہلی بار یوں اسے غور سے دیکھ رہی تھی، اور یہ حق رات کو ہی اسفر نے اسے مکمل طور پر بخشا تھا۔ اسفر اس کے دیکھنے پر اسے کھینچ کے اپنے اوپر گرا گیا۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ اس کی پیشانی پہ لب رکھتے وہ اسے معتبر کر رہا تھا کہ کمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسفی، اس قدر مت چاہو، جب بعد میں دور ہو جاؤ تو وہ درد کمل سہ ہی نہ سکے۔ کمل کی بات پہ اسفر کے چہرے کو پھر سے مسکان نے چھوا۔ آپ سے اس قدر گہرا تعلق چھوڑ کے میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں بھلا؟ وہ پھر سے بے باکی پہ اتر آیا تھا۔ اسفی، مجھے شاور لینا ہے، فجر کا وقت نکل جائے گا۔ وہ دھیرے سے منمنائی۔ چلو پھر جلدی سے اٹھو، مل کر شاور لیتے ہیں، وقت بچ جائے گا۔ اسفی، پلیز نہیں۔ وہ گھبرائی تھی، لیکن اسفر اسے باہوں میں بھرے باتھ روم جاتے دروازہ لاک کر گیا۔ کون ہو تم لڑکی، اور اندر کیسے آ گئی؟ تنویر شاہ نے غصے سے کہا۔ میں اسفی کی دوست ہوں۔ مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے وہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ عشا نے ایک آخری داؤ کھیلا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اچانک سے اسفر اور کمل جو سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے، اس کی کڑکدار آواز پہ سبھی بری طرح چونکے۔ کمل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن اسفر کی گرفت سخت ہوئی۔ یہی سچ ہے اسفی، تم نے شادی کے وعدے مجھ سے کیے، مجھے پریگننٹ کر دیا اور خود… اچھا، تو وہ زلفی کون تھا پھر؟ اسفر کے غصے بھرے لہجے پر عشا کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اسفر تنویر شاہ اتنا بڑا الو ہے؟ ایسے جا کے دھوکے سے اپنا گناہ اس کے ماتھے ڈال دوں؟ امیزنگ! اسفر نے تالیاں بجائیں۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے اور تمہارے ناپاک وجود سے میرے ہاتھ گندے ہوں۔ گیٹ لاسٹ! وہ دھاڑا تھا اونچی آواز میں کہ ڈر کے مارے عشا سہم کے پیچھے ہٹی اور باہر بھاگی۔ رکو، آئندہ اس حویلی کے آس پاس بھی دکھائی دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عشا یہاں سے بھی بری طرح مات کھاتے بے دہانی میں بھاگی تھی کہ ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ناپاک وجود، ان الفاظ کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجی اور سڑک پر خون پھیلتا چلا گیا۔ تقریباً 1 سال بعد ہاسپٹل کے کوریڈور میں اسفر کی بے چینی دیدنی تھی۔ کمل کی ڈیلیوری تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے آ کے اسے جڑواں بچوں کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ اسفی، یہ بالکل میری طرح ہے نا؟ کمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں آپ کی طرح ہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے سکون قلب عطا کر گیا۔ جبکہ شاہ حویلی میں دونوں بچوں کے شاندار ویلکم کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وقت رہتے اسفر اور کمل نے اپنے رشتے کو موقع دیا اور آگے بڑھ گئے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور رائٹر کی حوصلہ افزائی کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔